الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی مسرت، انتہائی سعادت اور اعزاز کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج کی اس محفل میں جہاں معزز مہمان ہستیاں تشریف فرما ہے، میزبان تشریف فرما ہے، حاضرین تشریف فرما ہے، سب ہی اس بابرکت اور مقدس محفل کا حصہ ہے. وہیں پر آج میری بھی حاضری ہو رہی ہے اور یہ حاضری اس محفل میں اور اس بابرکت جگہ میں، اس بابرکت حال میں، یہاں پہ اس محفل کا حصہ بننا میرے لیے باعث اعزاز ہے، باعث فخر ہے. اس محفل کا انتظام محترم جناب حاجی فریاد صاحب ان کے ذمے ہے، اور جو سارا سال ایک محافل کا سلسلہ ماشاءاللہ یہاں پہ چلتا ہے بلا ناغہ، اور بالخصوص جو مخصوص ایام ہیں ہمارے مذہبی نوعیت کے، جن میں 12 ربیع الاول پیش ہوتا ہے، تو ان ایام کے 12 دنوں میں یہ خاص محافل جن کا انعقاد جاری و ساری ہے. ان تمام محافل کے انعقاد پر جناب حاجی فریاد صاحب اور ان کے رفقا جو بھی اس محفل کے انتظام و انصرام میں کسی بھی اعتبار سے حصہ بنتے ہیں، سب کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید پاک کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کا بھی ذمہ لیا. قرآن مجید کو اس نے محفوظ رکھنا ہے، یہ وہ جانتا ہے کہ اس نے کیسے محفوظ رکھنا ہے. اس کے ہاں اس کے غیبی لشکروں کی کمی نہیں ہے، خدائی لشکروں کی کمی نہیں ہے، اور اندیکھی اور غیبی تدبیروں کی کمی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر اس نے اسی نظام کا، اس حفاظت قرآن کا ذمہ جو اس نے اٹھایا، اس کا حصہ، اس کا شرف اس نے مخلوق کو بھی عطا کیا. اور حفاظ جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، اپنے سینوں میں قرآن مجید کا نور اتارتے ہیں، صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، نسل در نسل قرآن مجید کو یاد کیا جاتا ہے. تو جس طرح حفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حفاظت قرآن کے عظیم الشان کام کے اندر ایک بنیادی اور کلیدی حصہ اور کردار ادا کر دیا کہ وہ بھی اسی نظام قدرت کا حصہ ہے کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو ہر قسم کی تحریف سے، ہر قسم کی تبدیلی سے، شک شبہ سے پاک رکھے ہوئے ہے، محفوظ رکھے ہوئے ہے. اور اس کا ایک ذریعہ اور وسیلہ حفاظ بنتے ہیں، بنتے آئے ہیں، بن رہے ہیں. اسی طرح رفعت ذکر مصطفیٰ،
ذکر تو اس نے بلند کرنا ہے، اس کا محبوب ہے، اسی نے اپنے محبوب کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، اور وہی اس کے ذکر کو بلند کرنے والا ہے۔ جیسا وہ بلند کرتا ہے ہم تو ویسا نہیں کر سکتے، ہم تو اس کی گد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، جیسی قدرتیں اس کی ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا صدقہ مخلوق کو بھی دینا چاہتا ہے اور دے رہا ہے۔ تو اسی طرح جو محافل میلاد ہیں اور محافل ذکر مصطفیٰ ہیں، یہ اسی نظام کا حصہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں ان پر اللہ کی کیا کیا رحمتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بارہ دیگر یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جناب حاجی صاحب، ان کے رفقا اور ان کے دوستوں، ان کے خاندان سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل و کرم فرمائے، ان کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ اور آج اس محفل میں مجھے باقاعدہ سند سے نوازا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سند کوئی ظاہری یا مادی سند نہیں ہے، یہ محفل میلاد کی سند ہے، اور محفل میلاد کی سند ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی ایک اگر نفل بھی، ایک رکعت اور ایک نماز بھی اگر قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو بیڑا پار ہے۔ تو یہاں تو ہم صبح و شام حضور کی محافل میں شرکت کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح درود پاک جو حضور کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتا، عبادتیں رد ہو سکتی ہیں لیکن نبی پر پڑھا جانے والا درود رد نہیں ہوتا۔ اسی طرح محافل میلاد بھی رد نہیں ہوتی، اور جو محافل میلاد میں شرکت ہے وہ بھی کبھی حاضری جو ہے بندے کی غلامان مصطفیٰ کی، ایمان ہمارا یہی کہتا ہے، وہ بھی کبھی رد نہیں ہوگی۔ اور جب باقاعدہ اس محفل میں اور حضور کے ذکر کی میلاد کی محفل میں ایسی سند مل جائے تو وہ سند ہی میں سمجھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میری بخشش اور نجات کا وسیلہ بن جائے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، نمونہ اتباع، پیروی کا نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ دنیا کو سنوارنے کے لیے تشریف لائے، انسانیت عطا کرنے تشریف لائے، راہ ہدایت سکھانے کے لیے تشریف لائے، برائیوں سے بچا کر نیکیوں کے راستے پہ ہمیں چلانے کے لیے تشریف لائے۔ تو آپ نے، اللہ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا، اور وہ قرآن کیا ہے؟ اب اتباع رسول اور اسوہ حسن، وہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، نور ہدایت ہے، اور وہ قرآن اللہ کی صفت بھی ہے۔ اس قرآن کی عملی تفسیر، عملی شکل، عملی تصویر وجود مصطفیٰ۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور کا خلق تو قرآن ہے، وہ قرآن جو ہدایت کا مجموعہ، جو احکام کا مجموعہ، جو معارف کا مجموعہ، جو تعلیمات کا مجموعہ، نور حق کا مجموعہ،
زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن ہدایت دے رہا ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے قرآن ہدایت دے رہا ہے، پورا کا پورا ضابطۂ حیات قرآن مجید ہمیں عطا کر رہا ہے۔ وہ قرآن اگر لکھی ہوئی تحریر کی صورت میں موجود ہے تو اس قرآن کی، جس طرح قرآن سب کتابوں سے اعلیٰ، سب تحریروں سے افضل، سب کلاموں سے افضل، اسی طرح اس قرآن کی عملی شکل اگر دیکھنا ہے، اس قرآن پہ عمل ہوتا ہوا دیکھنا ہے تو وہ ہمارے سامنے کچھ کوئی اور نہیں، وہ سب سے افضل و اعلیٰ صورت، وہ سب سے افضل و اعلیٰ شکل اس قرآن پہ عمل کی اگر ہمیں نظر آتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات پہ نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول، ہم حضور سے محبت کا دم کرتے ہیں۔ محبت رسول، ایک محبت رسول اور ایک حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق غلامی، دونوں کو دیکھا جائے۔ محبت رسول کی بات کی جائے تو محبت رسول کا ایک تقاضا جہاں یہ ہے کہ عاشق اور محب اپنے محبوب کا ادب بجا لائے، تعظیم بجا لائے، حضور کی بارگاہ کا احترام بجا لائے، جس شخصیت سے، جس ذات سے وہ محبت کر رہا ہے اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکائے رکھے، سراپا ادب رہے، کوئی بھی بے ادبی کی بات وہ اپنے محبوب کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے اس سے سرزد نہ ہو۔ جس طرح یہ ادب اور تعظیم محبت رسول کا تقاضا ہے، اسی طرح محبت رسول کا ایک بنیادی تقاضا اتباع رسول ہے، حضور کی پیروی کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر تعلق کی بات کی جائے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو غلامی مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ اور تعلق بالمصطفیٰ، ربط بالرسالت کہ حضور کے ساتھ تعلق بندے کا، غلام کا، امتی کا، وہ کن جہتوں پہ قائم ہونا چاہیے، کن خطوط پہ قائم ہونا چاہیے، کن ضابطوں کے تحت قائم ہونا چاہیے، کن اصولوں پہ قائم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس آیت میں وہ 4 ضابطے بیان فرمائے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اس برگزیدہ رسول پر ایمان لے آئے۔ تو حضور پر ایمان لانا یہ بنیادی شرط ہے، یہ پہلا ضابطہ ہے، پہلا اصول ہے، اور دین و ایمان کی ابتدا آپ پر ایمان لانے سے ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اور ایمان لے آئے، اور ایمان کا معنی ہی محبت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جب تک محبت میری سب سے زیادہ تمہارے دلوں میں نہ ہوگی ایمان مکمل ہی نہیں۔ تو ایمان قائم ہوا، ایمان حضور کی ذات پہ رکھ لیا، اب اگلا قدم کیا ہے؟ ایمان اور محبت رسول کے بعد اگلا قدم ہے وَعَزَّرُوهُ، فرمایا کہ میرے حبیب کی حد سے زیادہ بڑھ کر تعظیم و توقیر کرے۔ وَعَزَّرُوهُ، یہ دوسرا ضابطہ اور دوسرا اصول، تعلق بالرسالت۔ تیسرے مقام پہ فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور بس وہ جس طرح ایمان لائے اور سراپا ادب و تعظیم کا پیکر بنے، اسی طرح نصروہ، وہ کیا کریں؟ وہ میرے حبیب، میرے رسول، اس پر گزیدہ پیغمبر کی نصرت کریں، تائید کریں،
مدد کرے. اور یہاں مدد جو رسول کی مدد کرنے کا معنی کیا گیا ہے وہ کیا کہ دین اسلام کی مدد کرے. دین کے سپاہی بن کر، حضور کے غلام بن کر، جس دین کو حضور لے کر آئے اس دین کا ڈنکا دنیا بھر میں بجا. اس دنیا کا نام، اس دین کا نام دنیا بھر میں روشن کر. اس دین کا پیغام اپنی محنت سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی سیرت سے، اپنے اقوال سے، اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے ایسے بنے اور زبان بھی ان کا ساتھ دے، ان کا عمل بھی ان کا ساتھ دے، اور وہ اپنے قول و فعل سے دنیا بھر میں اسلام کے سپاہی بن کر، اسلام کے مبلغ بن کر دین اسلام کا چرچا کرے. یہ تیسرا تقاضا. اور چوتھا تقاضا اور آخری جو نقطہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، آج وہی ہمارا موضوع ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ اس نور کی اتباع اور پیروی کریں جو آپ کے ساتھ اتارا گیا. یعنی قرآن مجید، اس قرآن کی پیروی کریں. مراد کیا کہ چوتھا ضابطہ جو تعلق اگر حضور کے ساتھ قائم کرنا ہے، اس تعلق کا چوتھا ضابطہ اتباع رسول. اتباع رسول. اولئک هم المفلحون. اور پھر آخر میں فرمایا کہ جو ان چاروں ضابطوں پہ عمل کر کے میرے حبیب کا بنے گا، میرے مصطفیٰ کا بنے گا، میرے حبیب کی در کے در اور چوکھٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے گا، اولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب و کامران. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کامیابی ساری کی ساری غلامی مصطفیٰ میں، نسبت الی الرسول میں، تعلق بالرسالت میں، ربط بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے. اور اس کامیابی کے لیے جو کام کرنے ہیں، جو فلاح حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ایک بنیادی ضابطہ اور اس کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے صحیح معنوں میں غلام بنیں، حضور کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں، حضور کی پیروی کا دم بھرنے والے بن جائیں، حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والے بن جائیں. یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دیکھا جائے تو سارا کا سارا دین، شریعت، عمل اور جتنی بھی عمل کی بہاریں ہیں وہ ساری اتباع رسول کی خیرات ہے، اتباع رسول کا صدقہ. ہمیں جو دین ملا، ہمیں احکام ملے، ہمیں نمازیں ملی، ہمیں روزے ملے، ہمیں نوافل پڑھنے کا جو حکم ہوا، خیرات ملی، نیکیاں ملی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک پورا نظام ملا، تو وہ کس لیے ملا؟ وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کا صدقہ ملا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ملی. اتباع رسول نہ ہو، حضور کا اسوہ نہ ہو، تو دین نامکمل ہے، عمل نامکمل ہے، جد و جہد نامکمل ہے، غلامی نامکمل ہے. اللہ نے اگر نماز کا حکم دیا تو قرآن میں اس کی تفصیل تو بیان نہیں کرنا. حج کا حکم دیا تو اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی. اس کے ضابطے، اس کے مسائل، حرام و حلال کی تفصیل، مستحب واجب کی تفصیل وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ملتی ہے تو اسوہ محمدی سے ملتی ہے. نماز پڑھنے کا حکم ہوا
اب رب کا حکم ہے کیسے پڑھنی ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کے فرائض کتنے ہیں، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے نماز پڑھو مجھے دیکھتے چلے جاؤ، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے ہی نماز پڑھتے چلے جاؤ۔ اسی طرح حج کا موقع آیا، حکم بھی آ گیا، فرضیت بھی ہو گئی، اب تفصیل حج ادا کیسے کیا جائے، تو حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں حج کے مناسک ادا کر رہا ہوں تم بھی ویسے ہی مناسک حج ادا کرتے چلے جاؤ۔ یہ اتباع رسول کی خیرات ملی تو دین حاصل ہوا، علوم حاصل ہوئے، مسائل حاصل ہوئے، فقہ بنی۔ آج ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے کسی بھی مسئلے، کسی بھی موضوع، کسی بھی پہلو اور معاملات کے کسی بھی گوشے، کسی بھی حوالے سے اگر ہمیں رہنمائی درکار ہوتی ہے تو وہ رہنمائی ہمیں ہمارا دین عطا کرتا ہے۔ اور وہ دین کہاں سے آیا، اس دین کا وجود کیسے ممکن ہوا، وہ دین اسوہ محمدی کے صدقے سے وجود میں آیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے صدقے سے ہمیں وہ دین ملا، اتباع رسول سے ہمیں وہ دین ملا۔ اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اطاعت ایک ہے اطاعت رسول اور ایک ہے اتباع رسول۔ اطاعت کا معنی ہے کہ حکم ملے تو اس حکم پر عمل کرنا، یہ اطاعت، کہ احکام کی عملداری اور احکام کی تعمیل کرنا، انہیں بجا لانا، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ جو حکم دینے والا ہے، جو بھی امیر ہے، جو بھی حاکم ہے، جب وہ حکم دے اور اس حکم پر عمل کیا جائے یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع اور اطاعت میں فرق ہے، اطاعت ذرا خاص ہے اور اتباع عام ہے، یعنی جب احکام پر عمل کیا جائے گا وہ اطاعت ہوگی۔ حضور کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے احکام جو بھی حکم ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کریں، اسے مانتے چلے جائیں، اسے اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اپنی سیرت میں اپنے عمل سے اس کو اتار لیں۔ یہ اطاعت رسول ہے۔ اور اتباع رسول کیا ہے؟ اتباع رسول یہ ہے کہ وہ محبوب جیسا کرتا چلا جائے ویسے اسے دیکھ کر کرتے چلے جائے۔ اطاعت احکام مصطفیٰ کا نام ہے اور احکام رسول پر عمل کا نام ہے، اور اتباع وہ اطاعت کو بھی شامل ہے۔ اور اتباع کا معنی یہ ہے کہ وہ خدا کا حبیب، وہ رسول، وہ نبی جیسا کرتا چلا جائے اس کی اداؤں کو دیکھ کر ویسے ہی عمل کرتے چلے جائیں۔ احکام پر عمل کرنا اطاعت رسول ہے اور حضور کی اداؤں پر عمل کرنا اتباع رسول ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ حضور کی اطاعت کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ کیا ہے۔ حضور کی اطاعت کتنی ناگزیر ہے، کتنی لازم ہے، اور اس کا مرتبہ، اس کی شان کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا حضور کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے اللہ کی اطاعت کیا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اس برگزیدہ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب کیا کہ اللہ کی اطاعت اس وقت تک
ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے حبیب کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈال دیا جائے۔ حضور کو مانے بغیر، حضور کو جانے بغیر، حضور کے احکام پر عمل کیے بغیر، حضور پر ایمان رکھے بغیر اللہ کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن کا تو فیصلہ ہو گیا، قرآن کا فیصلہ ہو گیا کہ اطاعت رسول اطاعت خدا ہے۔ جب رسول کی اطاعت یا اللہ کی اطاعت ہو گئی تو ہم جو محبت رسول کا کم کرتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کی محبت نہیں ہوگی۔ اس لیے جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رسول کا ذکر کرتے رہتے ہو، اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، ان نادانوں کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ آیت ہی پڑھ نہیں، اس کی حقیقت اور مفہوم سمجھ نہیں کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یعنی کیا مطلب؟ حضور سے جڑنا، اللہ سے جڑنا، تو حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہو۔ آخری بات، حضور کی اطاعت اور اتباع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ محبت اور عشق کا کمال اتباع کے بغیر ممکن ہے۔ محبت و عشق کا کمال اور عروج اتباع رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رسول سے محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، ہم سب عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہمارے سینوں میں محبت رسول ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب اتباع کے بغیر محبت رسول ہوگی، وہ بھی اپنی جگہ سرمایہ ہے، دولت بہت بڑا سرمایہ ہے، وہ محبت رسول ہمیں بخشش تک لے جائے گا۔ خالی محبت رسول جو دلوں میں ایک جذبہ بن کے، محبت بن کے، احساس بن کے جو رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے، وہ محبت رسول، ہم اتباع رسول کا دامن اپنی کوتاہی کی وجہ سے چھوڑے رکھیں، لیکن وہ محبت رسول ہماری نجات کی ضمانت پھر بھی رہے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ محبت رسول اور عشق رسول کا کمال اتباع رسول ہے، اس کا عروج، اس کی معراج اتباع رسول ہے۔ محبت رسول اگر خالی ہے تو وہ باعث خیر و برکت ہے، محبت رسول اگر خالی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں قبول تو ہے، مقبول نہیں ہے۔ وہ قبول ہے، مقبول نہیں ہے۔ اب یہ قبول اور مقبول کا فرق میں آپ کو دلیل سے سمجھاؤں۔ ہم درود پڑھتے ہیں، نبی کی ذات پہ سلام پڑھتے ہیں، احادیث اور روایات میں پڑھ رکھا ہے، موجود ہے کہ جب امتی درود پڑھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے تو آقا اس سلام کو سنتے ہے کہ نہیں؟ یہ ثابت تھا، اور وہ سلام کو سن کر اس سلام کا جواب بھی دیتے۔ جو بھی عاشق، جو بھی امتی، جو بھی محب مصطفیٰ، جو بھی سنی سلام پڑھتا ہے، وہ سلام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، حضور جواب دیتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، دیتے ہیں؟ اور وہ جواب کیا ہمیں سنائی دیتا ہے؟ وہ جواب ہمیں سنائی دیتا ہے۔ ہمارا جو سلام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، حضور نے سن لیا اور اس کا جواب دے دیا کہ ہماری محبت رسول قبول ہو گئی، لیکن جب وہ دن آ جائے کہ ہم اس قابل ہو گئے کہ وہ سلام، جو سلام کا جواب حضور کی بارگاہ سے آ رہا ہے، اگر ہم نے اپنے کانوں سے جس دن وہ جواب سن لیا تو جان جائیں کہ اس دن ہماری محبت اور ہمارا عشق مقبول ہو گیا، اس دن ہمارا عشق مقبول ہو گیا، اس دن ہماری محبت ثمربار ہو گئی۔ اور محبت رسول جب تک خالی ہے اور اتباع کا ساتھ، اس کا اتباع کا، پیروی کا اسے ساتھ حاصل نہیں ہے، محبت رسول اپنی جگہ ہے، خیر و برکت کا باعث ہے، آفتیں بلائیں ٹلیں گی، دنیاوی حاجات پوری۔ محبت رسول ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کا نفع ملے،
ہمارے کام بنے، ہمارے بگڑے کام سمجھ جائے، کیا ہمارا کاروبار میں بہتر ہو جائے، کیا رزق میں اضافہ ہو جائے، کیا ہمارے صبح و شام ہمارے پاس رزق کی فراوانیاں ہو جائیں. کیا محبت رسول اس لیے کرتے ہیں؟ محبت رسول ان مقاصد کے لیے تو نہیں ہے. یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ محبت رسول کا مقصد بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عرفہ ہے. ارے محبت رسول اتباع رسول سے اپنے کمال کو پہنچے گی، اور جب کمال کو پہنچے گی تو پھر محبت رسول سے ہمیں نفع حاصل نہیں کرنا، محبت رسول سے اپنے رزق میں برکت نہیں مانگنی، محبت رسول سے اپنے مصائب مشکلات کا آزمائشوں کا ازالہ نہیں کرنا. ارے جب محبت رسول اتباع رسول کی معیت میں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے گی تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ پھر ہمیں وہ دنیا و ما فیہا کا محبت رسول کے بدلے میں کسی دنیا کے نفع کا طلب نہیں ہوگی. ہمیں صرف ایک ہی طلب ہوگی کہ ہم محبت اور عشق جو ہم نے رکھی ہے اس کے بدلے میں ہمیں وہ مدینے والے آقا مل جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن کو پہنچے گی. یاد رکھنے والی بات ہے، آخری بات، آخری جملہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ ہستیاں، یہ چاروں خلفائے راشدین، ان کو صحابیت کا درجہ ملا، ان کو صحابیت کا درجہ ملا، جو ایک مطلقاً درجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ساری امت سے افضل و اعلیٰ ہو گئے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو محمد مصطفیٰ ملے کیا وہ بعد میں کسی اور کو ملے؟ جو عمر فاروق کو محمد مصطفیٰ ملے، جو عثمان غنی کو محمد مصطفیٰ ملے، جو مولا علی مشکل کشا کو محمد مصطفیٰ ملے، ارے ان جیسا محمد کسی اور کو بعد میں ملا؟ ارے صحابہ تو 1,24,000 تھے، لیکن یہ چاروں نگینے اور ہیرے اوپر کیوں آ گئے؟ مقدم کیوں ہو گئے؟ عرف و اعلیٰ کیوں ہو گئے؟ صحابیت تو 1,24,000 میں تھی، لیکن ان چاروں نے ثابت کر دیا کہ یہ ان کے اندر محبت کی وہ روشنی ہے، وہ شمع ہے، وہ آگ ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے ان چاروں نے ویسا بن کے دکھایا، ان چاروں نے ویسا بن کے دکھایا. تبھی دنیا صدیق اکبر، عثمان غنی، فاروق اعظم اور مولا علی کے نام سے یاد کرتی ہے. تو محبت رسول اطاعت اور اتباع رسول کے بغیر نامکمل ہے. اور اگر ہماری محبت اور عشق ہم چاہتے ہیں کہ قبولیت سے مقبولیت میں بدل جائے، جب بندے کی محبت مقبول ہو جائے گی بندہ بھی مقبول ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اتباع رسول کا دامن تھام لیں. جیسا حضور چاہتے ہیں ویسے بن جائیں، جیسا کہتے ہیں ویسا کر لیں. جہاں وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم موجود ہوں وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ ہوں، اور جہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نظر نہ آئیں پھر وہاں ہم نظر بھی نہ آئیں. یہ ہے اتباع رسول. اور غلامی مصطفیٰ کا تقاضا یہی ہے کہ محبت کے ساتھ ہم اتباع رسول کے چراغ کی روشن کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع رسول کی خیرات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.